سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر احمدی بانو مرحومہ کی روح کو بخشنا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیعنا طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک ذرا اس سے بلند تر صلوات پڑھنے کا ثواب حاصل کریں۔ واجب الاحترام سامعین اور محبان اہل بیت، شوال المکرم کا یہ مہینہ جو رواں ہے، ماہ رواں ہے، اس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہے، اور 8 شوال یوم غم ہے۔ یہ یوم غم 8 شوال والا یہ وقتی طور پر ہے اور بہت زیادہ دن سے نہیں ہے، کل 100 سال سے ہے۔ 100 سال سے پہلے 8 شوال روز غم نہیں تھا، لیکن جب جنت البقیع کے مزارات اور معصومین کے قبوں کو شہید کیا گیا تو اس دن سے یہ 8 شوال یوم غم بن گیا۔ اور اگر انشاءاللہ دعا ہے کہ جلد از جلد جنت البقیع کے منہدم روزوں کی تعمیر ہو جائے تو پھر انشاءاللہ 8 شوال پھر روز غم نہیں بچے گا، پھر روز مسرت ہو جائے گا، ہے نا، جب روزے تعمیر ہو جائیں گے۔ 15 شوال ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ شہادت ہے، اور اس مہینے میں جو بڑی اہم تاریخ ہے 29 شوال، 29 شوال المکرم، یہ عمران ابن عبد المطلب الملقب حضرت ابو طالب کی تاریخ ولادت ہے۔ کل ایمان کے پدر بزرگوار کی تاریخ ولادت ہے 29 شوال، یعنی کل کی جو شب آئے گی
وہ حضرت ابو طالب کی شب ولادت ہوگی۔ کیا کہنا اس مرد مجاہد کا جسے بد نصیب مسلمان کافر کہتے ہیں معاذ اللہ، جبکہ وہ کل ایمان کا باپ ہے، اور عجیب خوش قسمت ہے یہ انسان، یعنی حضرت ابو طالب کہ جس کی ولادت اس مہینے میں ہوئی جو مہینہ ہی مکرم ہے، کرامت والا مہینہ، عزت والا مہینہ۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ اس شہر میں ولادت ہوئی حضرت ابو طالب کی جو شہر معظمہ ہے، مکہ معظمہ، عظمت والا شہر، اور جہاں دفن ہو گئے وہ زمین، وہ قبرستان جنت المعلا بن گیا۔ یعنی قابل غور بات ہے ابو طالب کی عظمتوں کو آپ سمجھیں کہ جس مہینے میں پیدا ہوں وہ مہینہ مکرم ہو، جس شہر میں پیدا ہوں وہ شہر معظمہ ہو، جہاں دفن ہو وہ قبرستان جنت المعلا ہو۔ 26 رجب کو مجھے نہ موڈ میں لانا ہے نہ اس کا وقت ہے، میں بہت تیزی سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ قابل فخر سامعین ہیں، بہت تیزی سے خود بھی موڈ بنا لیں، آن لائن مجلس جا رہی ہے، بیچارے نے بڑے حوصلے سے سارے پروگرام مرتب کیے ہیں، آپ حوصلے سے تھوڑی دیر 1 گھنٹہ سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ بزرگان محترم، ابو طالب کی تدفین سے پہلے مکے کا قبرستان جنت المعلا کے نام سے مشہور نہیں تھا، لیکن 26 رجب کو جب ابو طالب کو دفن کیا رسول اللہ نے اور قبر سے برآمد ہونے لگے تو فرمایا اب آج سے یہ قبرستان جنت المعلا ہے۔ معلا مانے کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ، جنت المعلا مانے سب سے اونچی جنت۔ مسلمانوں تم اپنی جنت کی خیر مناؤ، ابو طالب تو اسی دنیا میں جنت المعلا میں موجود ہے۔ یعنی قابل غور بات ہے، اور ماشاءاللہ بہت بولنے والے موجود ہیں میرے سامنے اور انشاءاللہ حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ دیکھیں عجیب بات ہے کہ یہ قبرستان مکہ معظمہ بارشاد رسول تدفین ابو طالب کے بعد جنت المعلا بن گیا، اور علی کے عاشق، علی کے شیدائی حضرت عثمان ابن مظعون، جو سب سے پہلے مکے سے مدینہ جب ہجرت ہوئی تو ایک آیت جو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ہے اس سے متاثر ہو کے عثمان ابن مظعون مسلمان ہوئے، اور اتنے سچے پکے مسلمان ہوئے کہ عاشق اہل بیت ہو گئے۔ سب جاگ رہے ہیں نا؟ تھکے ہو کے تو نہیں ہے نا؟ آنکھوں تو نہیں بند ہو رہی کسی کی؟ تو بہت ہی پکے عاشق اہل بیت ہو گئے حضرت عثمان ابن مظعون، علی پر جان نثار کرنے میں پیش رہتے تھے۔ اس سے پہلے کوئی قبرستان ایسا نہیں تھا کہ جسے مسلمانوں کا قبرستان کہا جائے، اس لیے کہ کوئی میت ہی نہیں ہوئی تھی۔ پہلی میت عثمان ابن مظعون کی مدینے میں ہوئی تو رسول اللہ قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے حضرت عثمان ابن مظعون کو دفن کیا۔ وہ عثمان نہیں، مسلمانوں والے عثمان کی بات نہیں ہے، وہ تو جنت البقیع میں دفن ہی نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ عثمان ابن مظعون علی کے عاشق اہل بیت کے چاہنے والے، جب ان کا انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ قبر میں اترے ہیں اور پہلو میں حضرت علی روتے جا رہے تھے قبر کے باہر، اور جب دفن کر کے رسول اللہ قبر سے برآمد ہوئے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا اب آج سے یہ قبرستان جنت البقیع ہے۔
غور فرما رہے ہیں آپ؟ عثمان ابن مظعون کے دفن ہونے کے بعد رسول اللہ نے اس قبرستان کو جنت البقیع کہا، یعنی جنت سے تعبیر دے دی اس قبرستان کو جس میں عثمان ابن مظعون ہے۔ چونکہ یہ علی کے عاشق تھے اور علی بہت چاہتے تھے عثمان ابن مظعون کو، اس لیے جب حضرت علی نے ام البنین سے شادی کی ہے اور بیٹا پیدا ہوا تو اپنے اس دوست اور عاشق اور بھائی کے نام کو باقی اور زندہ رکھنے کے لیے علی نے اپنے بیٹے ام البنین کے لاڈلے کا نام بھی عثمان رکھا ہے۔ علی کے ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ عثمان بن علی۔ ہمارا پڑوسی محلہ جو عثمان پور ہے یہ کسی غیرے کے نام پر رکھا ہوا عثمان پور نہیں ہے، یہ علی کے عاشق اور علی کے بیٹے کے نام پر رکھا ہوا عثمان پور ہے۔ اے بھیا جعفر آباد والوں ذرا سا بول دیتے تو عثمان پور والے اور خوش ہو جاتے نا۔ ذرا صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ زندہ آباد زندہ آباد۔ زندہ آباد زندہ آباد۔ اکبر قاسم زندہ آباد زندہ آباد۔ ارم محمد زندہ آباد زندہ آباد۔ نعرہ حیدری نعرہ سلوات۔ توجہ فرماتے رہے بزرگان محترم۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کل جو شب ولادت ہے جناب عمران کی، عمران ایک طویل عرصے کے بعد ابو طالب بنے ہیں، شہیدی بھائی، ایک طویل عرصے کے بعد اللہ نے کہا سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ آیت نمبر 33، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن، اللہ نے ہدایت کے لیے چنا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو۔ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں یہ آل عمران سے مراد ابو طالب تھوڑی ہیں، اس لیے کہ دو عمران اور بھی گزرے ہیں۔ ایک عمران تھے موسیٰ کے والد، ایک عمران تھے مریم کے والد۔ تو بھیا وہ تو آل عمران قانونی طور پر نہیں ہو سکتے دونوں، اس لیے کہ جو موسیٰ کے والد تھے عمران، ان کی نسل موسیٰ ہی پر رک گئی، موسیٰ کے کوئی بیٹا ہی نہیں کہ نسل چلے، اور یہ آل عمران کہلائے۔ اچھا اب دوسرے عمران جو ہیں جناب مریم کے والد، مریم کے بیٹے کا نام ہے عیسیٰ۔ عیسیٰ 33 سال کے تھے، آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تو جب شادی ودی نہیں کی جناب عیسیٰ نے تو ان کی نسل کیسے چلے کہ وہ عمران آل عمران بن جائیں؟ مگر کیا کہنا علی کے والد عمران کا کہ جنہوں نے جب فاطمہ بنت اسد سے شادی کی تو اب جو سلسلہ چلا تو ابو طالب کے بیٹے کا نام عمران، پھر اس سے جو علی ابو طالب کے بیٹے کا نام علی، ان کے بیٹے کا نام حسن و حسین، حسن و حسین کے بعد اب جو حسین کے بیٹے ہیں ان کا نام علی ابن الحسین، اس کے بعد ان کے بیٹے کا نام محمد باقر، ان کے بیٹے کا نام جعفر صادق، ان کے بیٹے کا نام موسی کاظم، ان کے بیٹے کا نام علی رضا، ان کے بیٹے کا نام محمد تقی، ان کے بیٹے کا نام علی نقی، ان کے بیٹے کا نام حسن عسکری، اور پھر آج تک حضرت ابو طالب کی نسل قائم ہے، کہیں رکی نہیں ہے۔ اور فرمانے محترم تو اس اور یہ جو آپ صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرش زبا بیٹھے ہیں، کوئی بھی شخص بخل سے کام نہ لے، سب محمد وآل محمد کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے، سخاوت سے اور جذبہ فیاضی سے اہل بیت کا ذکر سنتے رہیں۔ بزرگان محترم یہ جو آل محمد پر آپ صلوات پڑھتے ہیں یہ آل محمد ہیں کون؟ دراصل آل محمد آل ابو طالب ہیں، آل عمران ہیں جن پہ آپ صلوات پڑھتے ہیں نا، ورنہ اور الگ سے کون سے آل محمد الگ سے اور کیا ہے؟ یہی آل محمد آل ابو طالب ہے۔ اب بزرگان محترم آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ نے مصطفیٰ بنایا، ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ مانے مصطفیٰ، مصطفیٰ مانے
چننا، سورہ نمل، قرآن مجید کا سورہ نمبر 27 آیت نمبر 49، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہو اللہ کے مصطفیٰ بندوں پر۔ تو آدم مصطفیٰ ہیں علیہ السلام ہیں، نوح مصطفیٰ ہیں علیہ السلام ہیں، آل ابراہیم مصطفیٰ ہیں علیہ السلام ہیں، آل عمران جتنی بھی ہے آج تک سب مصطفیٰ ہیں علیہ السلام ہیں، یعنی مصطفیٰ بندے اللہ کے ہمیشہ علیہ السلام رہیں گے، کبھی رضی اللہ نہیں ہوں گے، کبھی کوئی رضی اللہ نہ کہے۔ اور یہ دیکھیں آپ کہ پروردگار عالم نے، میں تو بہت سوچتا ہوں کہ آدم سے لے کے اب تک سب کی نسلیں چل رہی ہیں، نبیوں کی نسلیں، رسولوں کی نسلیں، خاصان خدا کی نسلیں، آدم کی نسل، اگر آپ آدم کی نسل کو دیکھیں، نوح کی نسل کو دیکھیں، حضرت یعقوب کی نسل کو دیکھیں، اور ابو طالب کی اصل اور نسل کو دیکھیں، تو پھر اب یہ جو پیش کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا موڈ ڈسٹرب ہو تو وہ شاید چپ رہے، اور علی جیسے مولا کے والد جو خود مولا ہیں ان کی خوشنودی کے لیے آپ کو بولنا چاہیے، مولانا مہدی حسن کی خوشنودی کے لیے نہیں۔ میں جو پیش کر رہا ہوں وہ بولنے والی بات ہے، آپ کے چہکنے والی بات ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو تو چنا ہدایت کے لیے، ان کی نسل کو نہیں چنا۔ میں نسل ابو طالب کی عظمت بتانا چاہتا ہوں، کیوں نہیں چن لیا؟ بھئی آدم کو چنا تو نسل کو بھی چنتے ہدایت کے لیے، کیسے چنتا خدا؟ ایک بیٹا قاتل نکل گیا، قابیل، اچھا تو نہیں چنا آدم کی نسل کو ہدایت کے لیے، صرف آدم کو چنا؟ تو نوح تو صاحب سفینہ ہے، نوح تو آدم ثانی ہے، ان کی نسل کو چن لیتا خدا، مگر کیسے چنتا؟ اس میں بھی گڑبڑی تھی کہ نوح کا ایک بیٹا کنعان گمراہ ہو گیا، کافر ہو گیا، کشتی ہی میں نہیں بیٹھا، جہنمی ہو گیا۔ جو جہنمی ہو وہ ہدایت کے لیے نہیں چنا جاتا۔ جناب یعقوب کی پوری نسل کو چنتا، مگر 8 بیٹے اتنے حاسد تھے کہ سگے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تاکہ مر جائیں۔ کیسے چنے؟ مگر پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے، قیامت تک کی تبلیغ کے لیے جس آل عمران یعنی آل ابو طالب کو چنا، اس کی نسل کا کوئی جواب نہیں۔ خدا کی قسم، ہر انسان کی ایک اصل ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک نسل ہوتی ہے۔ اصل میں دادا، پر دادا، نانا، پر نانا آتے ہیں، نسل میں پوتے، پر پوتے، نواسے یہ آتے ہیں۔ خدا کی قسم، نہ ابو طالب کی اصل کا کوئی جواب، نہ ابو طالب کی نسل کا کوئی جواب۔ ابو طالب کی اصل میں نبوتوں کا سلسلہ ہے، ابو طالب کی نسل میں امامتوں کا سلسلہ ہے۔ غور فرما رہے ہیں محترم؟ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آدم کا بیٹا ایک قاتل، نوح کا ایک بیٹا کنعان گمراہ کمبخت، کہتا ہے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اسی کی تقلید میں کچھ صحابہ رسول بھی پہاڑ ہی پر چڑھتے گئے، ہے نا توجہ گانے محترم؟ اور جناب یعقوب کے بیٹے، مگر کیا کہنا نسل ابو طالب کا؟ ابو طالب کا کوئی بیٹا امیر المومنین، کوئی بیٹا سبط اکبر، کوئی بیٹا سید الشہداء، کوئی بیٹا زین العابدین، کوئی بیٹا باقر العلوم، کوئی بیٹا صادق الوعد، کوئی بیٹا باب الحوائج، کوئی بیٹا سلطان العرب والعجم، کوئی بیٹا تقی جواد، کوئی بیٹا نخی، کوئی بیٹا عسکری، کوئی بیٹا صاحب الزمان۔ یہ ہے شان ابو طالب۔ تو ہدایت کے لیے چنا، سلوات بلند ہے نا؟ میں اپنے وطن پہ آپ سب سلامت رہیں، میں وطن کی بڑی تعریف کرتا ہوں۔
ہندوستان میں بھی، ہندوستان باہر، تو اب تعریف کیا، اب تو لوگ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ جلال پور کا جو معیار سماعت ہے وہ کتنا قداور ہے، اور کتنا آپ لوگ ماشاءاللہ بولنے والے چہکنے والے سب آن لائن دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلے تو میں اب جو تعریف کرتا ہوں تو اب آن لائن کوئی پروگرام تھوڑی ہوتا ہے، آج تو لوگ خود ہی دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو اب آپ جب دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دکھانا بھی ہے کہ ہم سنتے کیسے ہیں اور ہمارا قد وطن کا کتنا بلند ہے سماعت کے اعتبار سے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ کل جو شب ولادت حضرت ابو طالب ہے، اس عمران کی شان کیا ہے؟ جناب ابو طالب ایک طویل عرصے تک بس عمران تھے۔ جب فاطمہ بنت اسد سے شادی ہوئی، حضرت ابو طالب نے شادی کی فاطمہ بنت اسد سے، پھر جو پہلا بیٹا پیدا ہوا، ابو طالب نے اپنے اس بیٹے کا نام طالب رکھا، اور عرب کے دستور کے مطابق بیٹے چاہے جتنے ہوں، کنیت بڑے بیٹے کے نام پر رکھی جاتی تھی، لقب۔ جیسے حضرت علی کے بیٹے کا نام حسن، تو حسین بھی تو بیٹے ہیں، مگر علی کو کوئی ابو الحسین نہیں کہتا، سب ابو الحسن کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن بڑے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ کے 3 بیٹے، بڑا بیٹا قاسم، تو کسی اور بیٹے کے نام پر رسول اللہ کی کنیت نہیں ہوئی، بلکہ بڑے بیٹے کے نام پر ہوئی ابو القاسم۔ رسول اللہ کا سب سے مشہور لقب ہے نا ابو القاسم۔ اسی طرح حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے، طالب، جعفر، عقیل، سب سے چھوٹے بیٹے علی، مگر جو سب سے بڑا بیٹا تھا طالب، اس کے نام پر ان کی ولادت کے بعد، بیٹے کی ولادت کے بعد، اب جناب عمران ابو طالب مشہور ہو گئے، اور ابو طالب اتنی شہرت پا گیا لقب کہ اب کوئی عمران کم جانتا ہے، ابو طالب زیادہ جانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں نا بر محمد وآل محمد۔ اور اب اس موقع پر میں یہ گزارش کروں کہ بڑا اچھا لگتا ہے بعض مسلمانوں کو حضرت ابو طالب کو کافر کہنے میں، ان کو اچھا لگتا ہے، ان کو اچھا لگتا ہے۔ اصل میں یہ جن کو مانتے ہیں، ان میں سب کے باپ تھے کافر۔ کیا بات ہے؟ تو اب انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ بھائی ہم جن کو مان رہے ہیں سب کے باپ ہیں کافر، کوئی فلاں بت خانے میں پیدا ہوا، فلاں بت خانے میں کوئی وہ پیدا ہوا، تو اب ان کی لاج رکھنے کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ علی کے باپ کو کافر کہو۔ تو ٹھیک ہے مسلمانوں، تم کافر کہو۔ دیکھیں چونکہ موضوع ابو طالب کی عظمت ہے تو لہجہ بھی ابو طالب ہی کے فضائل والا ہونا چاہیے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس سینئر سٹیزن سے پار ہو جانے والی عمر کے باوجود میں وہی جذبہ خطابت میں رکھوں جو حضرت ابو طالب کی عظمت کے پیش کرنے کا ہے۔ کاش کہ وہی جذبہ آپ کے سننے کا بھی رہے، اور بے شک سن رہے ہیں، کہیں سے کوئی کمی یا خامی نہ رہے، تو اس لیے یہ تقاضا ہے حضرت ابو طالب کی عظمت کے سننے کا۔ میں تو بہت خوش ہوتا ہوں کہ تم ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہو تو کہو، ہم بحیثیت مسلمان ابو طالب کو اس فہرست میں دیکھنا بھی نہیں چاہتے جس فہرست میں ابو سفیان بھی مسلمان ہے، معاویہ بھی مسلمان ہے، یزید بھی مسلمان ہے۔ تم الگ رکھو۔ اچھا بھائی دعوتیں تو ہوتی ہیں نا، شادی بیاہ میں، ختنہ عقیقہ میں 50 آدمی کھا رہے ہوں کھانا، سب تعریف کر رہے ہوں، کیا قورمہ ہے، کیا فرائی ہے، کیا بریانی ہے۔ ایک صاحب کہیں صاحب مجھے تو کوئی لذت ہی نہیں مل رہی۔ ارے بھائی بڑے لذیذ کھانے ہیں سب کا، مگر مجھے نہیں لذت مل رہی ہے۔ اچھا تو آپ ذرا سا چیک اپ کرائیے اپنا،
اب جو ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا تو پتہ چلا 103 ڈگری بخار ہے. تو یہ بخار تھا جس کی وجہ سے کھانے میں لذت تھی مگر لذت محسوس نہیں ہو رہی تھی. بس جن مسلمانوں کو بغض اہل بیت کا بخار ہے وہ ایمان ابو طالب کی لذت نہیں پائیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. معاویہ کے زمانے سے لے کے عمر بن عبدالعزیز تک خطبہ جمعہ میں ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہنے کا چلن تھا. عمر بن عبدالعزیز وہ اسلامی خلیفہ ہے جو محب اہل بیت تھا. جیسے خود یزید ملعون کا بیٹا معاویہ محب اہل بیت تھا. جیسے متوکل کا بیٹا مستنصر محب اہل بیت تھا. تو عمر بن عبدالعزیز جب اسلامی خلیفہ ہوا تو اس نے بڑی تبلیغ کی لوگ مسلمان ہوں. توجہ دیجئے گا, ایک یہودی کا بیٹا مسلمان ہو گیا. عمر بن عبدالعزیز کے ذریعے ایک یہودی کا بیٹا مسلمان ہوگا. اب جب مسلمان ہوا تو نماز پڑھے گا نا کہ تو جیسے ہی مسلمان ہوا وہ جمعہ میں آیا. سست نہ رہیے گا, ہے نا, ہاں گھر اور پر سست رہیے, فرش اعضا پر نہیں, جہاں ذکر ابو طالب بھی ہو رہا ہو, ہے نا. تو کہا کہ اس نے جب خطبہ جمعہ میں سنا کہ ابو طالب کو کافر کہا جا رہا ہے, اس نے دیکھیے کیا خوبصورت انداز اختیار کیا. کہ ذل سبحانی خلیفہ صاحب آپ کے ہاتھوں میں مسلمان ہوا ہوں, میں نے سنا ہے آپ کی بیٹی ہے. ہاں ہے, آپ میرے ساتھ شادی کر دیں. کہ کر تو سکتا ہوں قانون اسلام کے تحت مگر میری انسلٹ ہوگی. کہ کیا انسلٹ ہوگی؟ کہ لوگ یہی کہیں گے اتنے بڑے خلیفہ نے ایک یہودی کے بیٹے کے ساتھ شادی کی. بھائی تم مسلمان ہوئے ہو, تمہارا باپ تو ابھی یہودی ہے نا, تو یہی تو لوگ کہیں گے کہ یہودی کے بیٹے سے اتنے بڑے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے شادی کر دی اپنی بیٹی کی. اس کو مل گیا موقع, تازہ تازہ جو یہودی سے مسلمان ہوا ہے, یہودی باپ کا بیٹا. کا خلیفہ صاحب یہ بتائیے, سب متوجہ ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, میں کسی کو بھی دیکھتا ہوں اگر تھرمامیٹر سے کہ تھوڑا سست ہو رہا ہے تو جگہ دیتا ہوں, ہے نا. یہ محبت میں بھائی, ہے نا, پوری رات تو سونے کے لیے رہے گی, ہے نا, تو میں جگہ دیتا ہوں. ہاں سبحان اللہ, بیچارہ کہے یا نہ کہے مگر چاک چوبند ہو کے سنے تو نا. تو باپ ملاحظہ فرمایا کہ میری انسلٹ ہوگی کہ یہودی کے بیٹے سے اتنے بڑے خلیفہ نے شادی کر دی اپنی بیٹی کی. تو اس نے کہا کہ خلیفہ صاحب ذل سبحانی, آپ کی بیٹی کی عظمت اور عزت زیادہ ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کی عظمت زیادہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. تو عمر بن عبدالعزیز تو عادل خلیفہ تھا, محب اہل بیت تھا. اس نے کہا کہ کہاں عزتوں کی شہزادی, رسول کی بیٹی, میری بیٹی تو شہزادی زہرا کی جوتی کے خاک کے ذرات کے برابر بھی نہیں ہے. تب پھر اس نے جو تازہ تازہ مسلمان ہوا تھا, اس نے خلیفہ صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی یہودی باپ کے بیٹے سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کائنات کا اتنا عظیم رسول اپنی بیٹی کی شادی ایک کافر باپ کے بیٹے سے کیسے کر گئے؟ یعنی حضرت علی ابو طالب ہی کے تو بیٹے ہیں. تب اس نے کہا بات تو تم نے بڑی پتے کی کہی, اب میں اپنا خلیفہ ہونے کا پاور استعمال کرتا ہوں. تو اس نے یہ کیا کہ اب آج سے کوئی بھی امام جمعہ خطبہ جمعہ میں
نہ علی پر تبرہ کرے نہ حضرت ابو طالب کو کافر کرے۔ تو یہ سلسلہ، یہ دیکھیں شان ایمان ابو طالب، جس کے لیے نباز ادب پیام اعظمی صاحب نے کہا۔ اچھا، جب کسی کا شعر اور پڑھو نا تو براہ راست خود آن لائن چاہے نہ سنیں، لوگ بتا دیتے ہیں۔ تو اب پیام اعظمی صاحب کو لوگ بتائیں گے نا کہ جلال پور میں آپ کا شعر پڑھا گیا، تو ان کے دو بند بڑے قیمتی ہیں، میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں کہ اے ابو طالب ایمان سیر نے خصال۔ مجھے نہیں معلوم کہ برمحل پڑھ رہا ہوں یا تھوڑا رکنا چاہیے تھا، وہ تو آپ کا بولنا بتا دے گا۔ اے ابو طالب ایمان سیر نے خصال، یوں تو پھیلائے ہیں دنیا نے روایات کے جال، پھر بھی چھپتا ہے کہیں تیری صداقت کا جمال، تیرا کردار یہ کرتا ہے زمانے سے سوال، بول ایمان سے ایمان کسے کہتے ہیں، میں ہوں کافر تو مسلمان کسے، میں ہوں کافر تو مسلمان کسے کہتے ہیں، تیرے ایمان پر خود ہی تیری سیرت ہے گواہ، تیری زوجہ تیرے بیٹے تیری اطرت ہے گواہ، ایک طرف احمد مرسل کی رسالت ہے گواہ، ایک طرف حیدر صفدر کی امامت ہے گواہ، نام دنیا میں کسی چیز کا ایمان نہیں، تو ہی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں۔ کیا عظمت ہے کل ایمان کے پدر بزرگوار کی۔ جناب خدیجہ کتنے سال رہی رسول اللہ کے ساتھ؟ 25 سال۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ابو طالب نے کفالت کتنے سال کی رسول اللہ کی؟ 40 سال سے زیادہ۔ نبی کی کتنی بیویاں؟ 13۔ نام نہ لیجئے گا، نام لیجئے گا تو 2-4 لے کے چپ ہو جائیے گا، ہے نا بزرگان محترم۔ ان میں ایک زوجہ رسول اللہ کی ہے جناب خدیجہ، ایک زوجہ ہے محب اہل بیت حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ ابو سفیان کم وقت کی مومنہ بیٹی جناب ام حبیبہ، اہل بیت کی چاہنے والی زوجہ رسول۔ جاگ رہے ہیں نا؟ ہاں، گھر پہ آپ کئے بجے سوتے ہیں؟ 10 بجے کہ 11 بجے؟ ہاں، تو مجلس میں بہرحال وقت پر جاگتے رہیے انشاءاللہ، ہے نا بزرگان محترم۔ ابو سفیان آیا اپنی بیٹی سے ملنے مکے سے، ہے نا؟ کتنا فاصلہ ہے مکے سے مدینہ کا؟ بھیا 450 کلومیٹر۔ 450 کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ کانون پور کے بہت آگے۔ تو کوئی ٹرین کوئی پلین تھوڑی تھا بھائی، وہ ٹور سے آیا ہوگا، تو اچھا خاصا ٹائم لگا نا، 90 برس کا بوڑھا بھی تھا۔ تو ایک تو کفر کی گرمی، دوسرے موسم کی گرمی، آیا تو مدینے رسول اللہ کے گھر، پتہ چلا یہ بیٹی کا حجرہ، دق الباب کیا، کون؟ پہچان گیا، میری بیٹی کہہ رہی ہے کون؟ میری بیٹی ہے یہ ام حبیبہ، جس نے کہا کون؟ ارے میں تیرا باپ ابو سفیان، بیٹی میں تیرا باپ ابو سفیان۔ اب اگر چپ رہیں گے تو تکلیف ہوگی، اور پلانٹی میں سلوات بڑھا کے پڑھوا کے ثواب کا بیلنس برابر کروں گا، میرے پاس ہر ہنر موجود ہے نا۔ تو اچھا، تو دروازہ کھولو بیٹی۔ دفتن کھول دیا دروازہ۔ یہ دروازہ کھولنا بھی ایک حادثہ تھا، کھول دیا اچانک۔ اچھا، جب دروازہ کھولا نا تو جو نبی کا بستر بچھا ہوا تھا، تھکے ہوئے کافر اور رجسٹرڈ باپ نے، جو کافر تھا اور رجسٹرڈ کافر تھا، مشرک تھا، اس نے نبی کے بستر پر بیٹھنا چاہا، مگر ام حبیبہ نے فوراً بستر سمیٹا اور چارپائی کھڑی کر دی۔
نا چارپائی کھڑی کر دی، اب اس کی تو کھٹیائی کھڑی ہو گئی۔ دیکھیے میں کہہ سکتا تھا کھٹیا کھڑی ہو گئی، لیکن بعد میں لطف کم ملتا آپ کو، ہے نا۔ اب تو ابو سفیان کی کھٹیا کھڑی ہوگی، ارے باپ رے باپ، اس نے میری بیٹی ہی نے بستر سمیٹ دیا تو پیشانی پر بل آیا، تم نے بستر کیوں سمیٹ کیا؟ عجیب جملہ کہا کہ ہاذا، یہ کوكب الدری میں بھی یہ جملہ ہے، ارجح المطالب میں بھی یہ جملہ ہے، بحر الانوار میں بھی یہ جملہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا زوجہ رسول نے کہا ھذا فراش النبی وانت کافر مشرک نجس۔ بھیا بولیے، اب یہ ترجمہ کروں تب واہ واہ کریں گے؟ میرے لیے بھی ذرہ برابر واہ واہ آپ کو نہیں کرنا، مولانا کے لیے نہیں، ساری سبحان اللہ مولا کے لیے، یہ طے کر لیجیے۔ ھذا فراش النبی وانت کافر مشرک نجس، یہ نبی کا بستر ہے، آپ کافر ہیں، مشرک ہیں، نجس ہیں، آپ نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ 25 سال تک جناب خدیجہ بھی رہیں، 40 سال تک حضرت ابو طالب نبی کے بستر پر نبی کی مسند پر بیٹھتے رہے۔ کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں دکھاؤ کہ خدیجہ نے بھی کبھی ابو طالب سے کہا یہ نبی کا بستر ہے، یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ توجہ فرمائے گانے محترم، یہ بزرگان محترم ایک ادبی جملہ، ادب نواز ہے میرا وطن، سخن پرور ہے یہ دھرتی۔ ام المومنین کا معیار بھی یہی ہے، ہونا چاہیے کہ وہ نبی کی جگہ اپنے باپ کو نہ بیٹھنے۔ ارے بھیا بولیے نا، چلیں ایک مرتبہ اور دہراتا ہوں، باقی پھر میری قسمت۔ ہر ام المومنین کا یہی معیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے باپ کو نبی کی جگہ نہ بیٹھنے دے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں خیر ہے۔ تو بہرحال اب یہ ملاحظہ فرمائیں جناب ابو طالب کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، جو جلالت ہے، اب ہم اس پہ ذرا سا رکے رہیں گے تو وقت کے دامن میں ذرا گنجائش بہت کم رہتی ہے نا، اور باتیں زیادہ ہیں۔ عظمت دیکھیں ابو طالب کی، ہر ایک نے ابو طالب کی عظمت کو سمجھا۔ 18 غدیر کو اعلان ولایت کے بعد ابن خطاب نے جب مبارکبادی پیش کی تو لفظیں ہیں بخن بخن لکا یبن ابی طالب، مبارک ہو، مبارک ہے ابو طالب کے بیٹے کہ آج سے آپ میرے اور تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو۔ یہ ابو طالب کے بیٹے ہی کہنے کو رہ گیا تھا، دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے ارے کہہ دیتے مولود کعبہ تم کو مبارک، آدم کی مٹی گوندنے والے تم کو مبارک، استاد جبریل تم کو مبارک، بغیر الف کے پورا خطبہ تمام کرنے والے تم کو مبارک، نقطۂ بائے بسم اللہ تم کو مبارک، روح انما تم کو مبارک، نفس اللہ تم کو مبارک، ید اللہ تم کو مبارک، عین اللہ تم کو مبارک۔ سارے الفاظ چھوڑ کے حوالہ ملا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے تم کو مبارک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی مسلمانوں کے خلیفہ کے ذہن میں اتنی ابو طالب کی عظمت تھی کہ ابو طالب کے حوالے سے مبارکباد دی ہے، کسی اور ریفرنس کے ذریعے مبارکباد نہیں دی۔ اور یہ ہے شان ابو طالب کہ خود حضرت علی بھی اپنے باپ پر فخر کرتے رہے۔ آپ دیکھیں کہ جنگ صفین ہے اور معاویہ کے لشکر کا قبضہ ہو گیا گھاٹ پر، اس نے کہا کہ ایک قطرہ بھی علی کے لشکر کی طرف نہ جائے۔ معاویہ بن ابو سفیان نے کہا نہیں گیا۔ جب بعد میں علی اور علی کے لشکر کا قبضہ ہوا فرات پر تو لوگ آئے علی کے پاس، مولا آپ اجازت دیں کہ ہم بھی ایک قطرہ نہ جانے دیں معاویہ کی طرف۔
کہ علی یہ اجازت نہیں دے گا، پانی کی بندش کی اجازت علی نہیں دے گا۔ کہ مولا یہ تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہوئی نا کہ اس نے پانی بند کیا تھا، ہماری طرف سے بھی بند ہو جائے آپ کی اجازت کے بعد، تو کوئی الگ سے کوئی ظلم تو نہیں ہوگا، جو اس نے کیا وہی آپ کی طرف سے بھی ہوگا۔ کہ علی اجازت نہیں دے گا۔ مولا کہہ دیجئے کیوں، ہم دوبارہ اصرار نہیں کریں گے۔ کہ اگر علی بھی اجازت دے دے تو ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق کیا رہے گا؟ غور فرمائے گانے محترم۔ تو یہ ہے شان ابو طالب۔ جناب ابراہیم کو امامت ملی تھی نا، ابو انسانوں کے امام کب ملی تھی؟ جب قربانی دی۔ سورہ صافات 37واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ تو اسماعیل کو اللہ کی محبت میں میدان منی میں قربان گاہ پر لٹایا تھا۔ کتنی دیر؟ ایک آدھ دن؟ اچھا ایک آدھ گھنٹہ؟ ایک آدھ منٹ؟ بس چھری رکھی اور ہٹا لی۔ وہ خدا نیتوں پہ اجر دیتا ہے، وہ خدا ارادوں پہ اجر دیتا ہے۔ اللہ نے بچا لیا اسماعیل کو تاکہ نسل رسالت جاری و ساری رہے۔ چلیں اس پہ رکنا نہیں ہے، میں نے گھڑی دیکھ رہا ہوں تو رکنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسماعیل کو بچا لیا۔ بچایا کیسے؟ دمبا بھیجا تھا، اللہ نے دمبا بھیجا تھا میدان منی میں، دمبا بھیجا تھا۔ ابراہیم کے ہاتھ دمبا ذبح ہوا تھا۔ یہ دمبا کہاں؟ جلال پور سے گیا تھا۔ کہاں سے گیا؟ عثمان پور سے گیا تھا، لکھنؤ سے، کہاں سے؟ امریکہ سے، لندن سے۔ سارے شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی نجدی حجازی زیدیہ مہدیہ اسماعیلیہ شافعی مالکی حنبلی دنیا کے مسلمانوں نے کہا، سعودیہ کے مسلمانوں نے کہا، مصر کے مسلمانوں نے کہا جنت سے آیا تھا، آسمان سے آیا تھا۔ اے محمد کی معراج جسمانی کا انکار کرنے والوں، دمبے کا عرش سے آنا سمجھ میں آتا ہے، محمد کا عرش پہ جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ جن لوگوں نے سبحان اللہ نہیں کہا، صلوات پڑھ کے اپنے اپنے ثواب کا بیلنس برابر کریں۔ اب یہ جو قربانی دی ایک سیکنڈ کی، اتنا پسند آ گئی اللہ کو کہ سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 124، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ترجمہ نہیں کروں گا، نہ وقت ہے اور نہ آپ کو ضرورت ہے کہ ترجمہ کروں۔ انسانوں کا امام بنایا ہے نا۔ ایک سیکنڈ کے لیے قربان گاہ میں ایک بیٹا ابراہیم کا لیٹے تو انسانوں کی امامت مل جائے۔ ابو طالب نے 3 سال تک شاب ابو طالب میں اپنے بیٹوں کی قربانیاں دیں۔ محمد کو ان کے بستر سے اٹھا کے کبھی علی کو سلا دیتے، کبھی طالب کو سلا دیتے، کبھی عقیل کو سلا دیتے، کبھی جعفر کو سلا دیتے۔ سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ ابو طالب کے حق کا واسطہ کنجوسی نہ کیجئے گا بولنے میں۔ 365 دن ہوتے ہیں سال میں۔ 3 سال کے ہو گئے 1095 دن۔ اے ابراہیم کی عظمت کو سلام کرنے والوں، مجھے تو ابو طالب کا مرتبہ ابراہیم سے 1000 گنا زیادہ بلند نظر آتا ہے۔ تو پھر اب خدا جناب ابو طالب کو کیا صلہ دے گا؟
1000 مرتبہ اپنے بیٹوں کو قربان گاہ پہ لٹایا محمد عربی کی حفاظت کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے ایک شخص سے کھیت خریدا، زمین خریدی، اور جب اس میں ہل چلانے گیا تو خزانہ نکلا، تو جس سے خریدی تھی آ کے اس کو دے دیا۔ کہ یہ کیا بات ہے؟ کہ آپ کے کھیت میں نکلا، میں نے آپ سے زمین خریدی، خزانہ توڑی۔ کہا تو آپ لے جائیے، میں نے زمین بیچی، خزانے وزانے کا کوئی تصور تھوڑی تھا۔ یہ کیس پہنچا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تک۔ خدا کا شکر ادا کیا، میرے زمانے میں ایمان اتنا بلند ہے کہ اتنا بڑا سونا چاندی ہیرے جواہرات کا خزانہ نہ زمین بیچنے والا لینے کے لیے تیار نہ خریدنے والا۔ بلایا دونوں کو، کہ میں جو فیصلہ کروں قبول کرو گے؟ کہ بے شک۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا زمین جس نے بیچی تھی، کہ میں نے سنا تمہارے کوئی بیٹی ہے؟ کہاں ہے؟ جس نے زمین خریدی تھی خزانہ ملا ہل جوتنے پر، میں نے سنا تمہارے کوئی بیٹی ہے؟ کہا ہے، شادی کے قابل میں۔ کہا تو میں اسماعیل اللہ کا نبی طے کرتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کی شادی اس کے ساتھ ہوگی، تاکہ جو خزانہ ملا ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 1000 سے زیادہ بار جس ابو طالب نے قربان گاہ پر اپنے بیٹوں کو لٹایا، اللہ ابو طالب کو کیا صلا دے گا؟ اللہ نے آواز دی ہے ابو طالب میں خدا تمہیں علی جیسا بیٹا دوں گا، اور اے میرے حبیب محمد میں تمہیں فاطمہ جیسی بیٹی دوں گا، اور پھر ان دونوں سے جب رشتہ عقد قائم ہوگا تو پھر جو امامت کا سلسلہ چلے گا ادھر ادھر نہیں ہوگا، قیامت تک قائم اور باقی رہے گا۔ یہ صلاح ہے حضرت ابو طالب۔ تو میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کی توجہات کا۔ ابو طالب کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں؟ اصل میں نے جیب میں احتیاطاً آتے وقت رکھ لیا کچھ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مجھے حق ہے کہ میں آپ سے بے تکلف پوچھوں، کوئی کچھ حدیث سننا چاہتے ہیں؟ شکریہ۔ اچھا تو ایک صلوات اور پڑھیں۔ بہت تیز پڑھوں گا مگر آپ بولتے رہیے گا، تیزی سے بولیے گا مگر بولتے رہیے گا تاکہ ایک سگنل اشارہ ملتا رہے۔ پہلی حدیث امام ششم کی ہے، مومن ہر 40 دن کے بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ دوسرا قول، جلدی جلدی سمجھیے گا، خاموشی ایک خزانہ ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا بڑبڑ بولتے رہتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں خاموشی ایک خزانہ ہے، حلم اور بردباری کی خاموشی زینت ہے، جہالت و نادانی کی یہی خاموشی پردہ پوش ہے۔ مولا نے فرمایا تیسرا قول، ہمیشہ ایسے شخص سے دوستی کرو جو تمہاری سربلندی اور عزت کا سبب بنے۔ ہے نا؟ چوتھی حدیث، ایسے شخص سے دوستی کرو جو تمہاری سربلندی اور عزت کا سبب۔ ہم اسی لیے تو اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں کہ ان سے زیادہ اور کون ذریعہ ہے ہماری عزت کا، ہے نا؟ مومن میں 3 عادتیں ضروری ہیں۔ پہلی، دین و شریعت کے احکام کی جانکاری۔ دوسری، مشکلات میں صبر و تحمل۔ تیسری عادت مومن میں، زندگی کے معاملات میں منصوبہ بندی اور حساب کتاب کی پابندی۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ ناقے بے مہار ہو، اونٹ چاہے جہاں جائے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ہاں، مومن کے معاملات میں منصوبہ بندی ہونی چاہیے، بہت اسٹرانگ زندگی ہونی چاہیے۔ پانچویں حدیث سن لیں، مولا صادق علیہ السلام کی مائیں اور بہنیں توجہ سے سنیں، جو جہاں ہے سنیں۔ بچوں کے منہ سے بہنے والی رال وہ رطوبت ہے
کہ اگر جسم کے اندر رہ جائے تو فالج، لقوا، کم عقلی اور پاگل پن جیسے امراض میں بچے کے مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ نے اسی لیے رال کے ذریعے وہ رطوبت خارج کرنے کا نظام بنایا ہے تاکہ بچے اس طرح کی بیماری سے محفوظ رہیں۔ کیا بات ہے، خدا کی قسم ہے نا۔ یہ رال کا فلسفہ مسلمانوں کا کوئی خلیفہ بتائے گا، ہمارا امام بتائے گا، اور کسی کی بس نہیں۔ توجہ ہے نا گانے محترم۔ اگر کبھی تم سنو کہ تمہارے بھائی نے تمہارے خلاف کہیں گفتگو کی ہے مگر خود تمہارا بھائی انکار کرے کہ میں نے ایسی بات نہیں کہی ہے تو تم اپنے بھائی کی بات مانو، چغل خور کی بات رد کرو۔ کیا بات ہے، بولنے والی بات ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک حدیث پر 10 منٹ بولنا چاہیے ہے نا، مگر میں بس پیش کر رہا ہوں۔ مریضوں کا علاج صدقہ دے کر کیا کرو اور توبہ و استغفار کے ذریعے مشکلات اور بلاؤں کو دور کرو۔ 14 حدیث میں نے مرتب کی ہے، ہم کو تو گنتی ہی 14 زیادہ پسند ہے نا ہم سب کو۔ تو جس شخص کا انتقال بروز جمعہ ہو اور اس کے دل میں ہم اہل بیت کی معرفت و محبت بھی ہو تو عذاب سے محفوظ رہے گا۔ صرف جمعہ کو مرنا کافی نہیں ہے، اہل بیت کا عاشق ہے کہ نہیں، ہے نا۔ 9ویں حدیث ہے، جب تم کہیے تو زور سے پڑھوں یا سکون سے؟ جب تم بستر پر جاؤ تو سوچو جو کھایا پیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے اور کن راستوں سے غذا آئی ہے۔ جب تم بستر پر سوچو تو سوچو کہ کہیں 2 آدمیوں کی دعوت میں گھر بھر کا کھانا تو نہیں چوری کر کے لے آئے۔ اگر ایسا ہے تو وہ کھانا حرام ہے۔ ہر دم اس بات کی مولوی صاحب سے گزارش نہ کرو کہ عصمت والدین پر مجلس پڑھو، ارے اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرو اور اپنی فیملی کو طیب و طاہر اور حلال غذا کھلانے کی کوشش کرو۔ بھیا اس قول پہ تو سب کو بولنا چاہیے، باقی میری قسمت اور آپ کی بھی قسمت۔ بے شک خدا نے 12,000 عالم یعنی دنیا، جیسی یہ دنیا اسی طرح 12,000 دنیا خلق فرمائی ہے جن میں ہر عالم، ہر دنیا 7 آسمانوں اور زمینوں سے کہیں بڑی ہے، اور وہ 12,000 جو عالم ہیں، دنیا ہیں، ان 12,000 مخلوقات کے امام صرف ہم ہیں، کوئی اور نہیں۔ 11ویں حدیث سن لیجئے، تمام مومنین مومنات سنیں۔ سچے مومن کے لیے، اچھا جب مومن کہا جائے تو اس میں مومنہ خود ہی شامل ہے، یہ نہ سوچیں کہ بھائی مومن کے لیے کہا ہے ہم تو مومنہ ہیں، نہیں وہ سب شامل ہیں، ہے نا۔ انسان جب کہا جائے تو لفظ انسان میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی، ہے نا۔ سچے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ سخت مزاج نہ ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ہمیں اس کے پاس کون جائے گا، بڑی سختی سے پیش آتا ہے، ہمیں ان سے کون بات کرنے جائے گا، تو سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ اگر یہ انداز ہے تو سمجھ لو کہ وہ مومن نہیں ہے، چاہے جو ہو مگر مومن نہیں ہے۔ ہے نا گانے محترم۔ سچے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ سخت مزاج نہ ہو، ضدی نہ ہو، حاسد نہ ہو۔ 12واں قول، سکون چاہیے تو ہمیشہ، بھیا یہ قول بھی بہت تگڑا ہے مولا کا، ہاں باقی جو بھی اثر ہو دیکھتا ہوں۔ سکون چاہیے تو ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے اونچے کو نہ دیکھو، ہے نا۔ یہ قول بھی ہے مگر یہاں مجھ کو سمجھانا چاہیے تھا مگر وقت نہیں رہ گیا۔ ہر شر سے بچنے کے لیے حتی الامکان
گھر سے باہر کم سے کم نکلو. یہاں رکنا چاہیے تھا، میرے پاس گنجائش نہیں. آخری قول، شیطان کے پاس غصہ اور عورت سے زیادہ طاقتور کوئی حربہ نہیں ہے. اگر وہ معاملہ بگاڑنا چاہتا ہے تو یا غصے میں لاتا ہے یا کسی ناسمجھ عورت کا استعمال کرتا ہے نا بزرگان محترم. دیکھیں عورت میں ماں ہے تو ماں کا مرتبہ تو بہت زیادہ ہے نا، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. بہن کی بہت بڑی شان ہے، بیٹی کا کیا مرتبہ ہے نا بزرگان محترم. مگر یہ اسی وقت ساری چیزیں صحیح رہیں گی کہ جب ماں اپنی عظمت کو سمجھے، بیٹی اپنی عظمت کو سمجھے، بہن اپنی عظمت کو سمجھے. مگر کبھی کبھی عورت سمجھ نہیں پاتی یا اتنی سمجھدار ہوتی ہے عورت کہ ہمیشہ اپنے ساس سسر کی شکایت تو کرتی ہے، کبھی اپنے ماں باپ کی شکایت نہیں کرتی. ابھی ایک فون آیا تھا، آخری بات ہے، وہ 7 سمندر پار سے تھا اور وہ بڑے مذاقی ہیں، ہم سے بہت مذاق کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ شیعہ سنی مبلغین جو ہے تقریریں کرتے ہیں، شیعہ سنی اتحاد ہو، ہندو مسلم اتحاد ہو. تو یہ اتحاد تو بہت ضروری ہے، مگر اس سے زیادہ بڑا اتحاد وہ ہے کہ جیٹھ جٹھانی میں اتحاد ہو، سسر اور ساس میں اتحاد ہو، بہو اور بیٹیوں میں اتحاد ہو، پڑوسیوں میں اتحاد ہو. یہ اتحاد نہیں ہے اور ہر گھر جہنم بنا ہوا ہے. تو شیعہ سنی اتحاد سے زیادہ ضروری ہے کہ گھر گھر میں اتحاد ہو. تو ہماری دعا ہے کہ پروردگار گھروں میں آپس میں اتحاد ہو، تاکہ جو جینے کی ایک لذت ہے جو ختم ہوتی جا رہی ہے ناسمجھی کی وجہ سے، سب خلوص سے مل جل کے ہر گھر میں رہیں تاکہ جو جینے کا ٹیسٹ ہے وہ سب حاصل کر سکیں. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. سلامتی، آپ سب کی سلامتی کی دعا کر رہا ہوں اس وقت. مزید دعائیں میں جاری رکھتا ہوں وطن کے لیے بھی. خصوصاً کل انشاءاللہ جوگی پورا رہوں گا، وہاں مولا کی ذریعہ پر آپ سب کی سلامتی کی دعا کروں گا. تو یہ ابو طالب کی شان ہے، عظمت ہے کہ جن کی وفات کو رسول اللہ نے غم کا سال قرار دیا. خطیب آل محمد پڑھتے تھے کہ دین بچا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا محمد کا، مگر بہو بیٹیاں قید ہوئیں تو غریب ابو طالب کی. کربلا میں جو 18 بنی ہاشم ہیں سب تو ابو طالب ہی کی نسل سے ہیں، اور راہ کوفہ و شام میں جو سیدانیاں ہیں، جو بیبیاں ہیں، ان میں اکثر کا تعلق حضرت ابو طالب سے ہے. رونے والوں ایک دعا پہ آمین کہہ دو. مصائب ہی کا ہے. 1 ہفتہ پہلے جناب زینب کے روضے پر وہاں کے حاکم نے پرچم لگوا دیا تھا، اور بعد میں وہابیوں نے 4 ہی دن کے بعد شہزادی زینب کے روضے پر جو پرچم لگایا گیا تھا اتار لیا. تو ہماری بڑی دعاؤں میں یہ دعا ہے کہ پروردگار شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پر جلد از جلد پھر پرچم لگایا جائے، اور جو زائرین کے لیے راستہ بند ہے اس کے کھلنے کے اسباب فراہم. دعا ہے کہ سبھی کو زیارت قبر زینب سلام اللہ علیہا اور قبر سکینہ سلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب ہو. آپ جب جائیں گے شام اور بازار شام، تو بازار شام میں شام بہت گیا ہوں.
اور بہت رہا ہوں شام میں زیارتوں کے حوالے سے. آپ یقین مانیے کہ ہر جگہ قدم تیز چلتے، لیکن شام کے بازار میں جیسے کوئی روک رہا. جائیے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بہت وضاحت کی ضرورت ہے. شام کے بازار سے جو یزید کا دربار ہے آپ 15 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس لٹے ہوئے قافلے کو کئی گھنٹے لگ گئے تھے. لٹا ہوا قافلہ جب شام کے بازار آیا تو بازار میں آنے سے پہلے منادی نے ندا دی تھی کہ باغیوں کے گھر کی خواتین قیدی بن کے آ رہی ہیں، گھروں سے نکلو جھولیوں میں پتھر لے کے، یا اور بھی جس کے پاس جو سامان ہے وہ لے کے آئے. 3 لاکھ کا مجمع تھا شام کے بازار میں. شام کے بازار میں جو چھت تھے نا وہ آج بھی اسی طرح تقریباً ہے. ایک ملکہ اس اعلان کو سن کے اپنی کنیز کے ساتھ شام کے بازار کی چھت پر آ کے بیٹھ گئی. اس کی بھی جھولی میں پتھر تھا، اس لیے کہ حکومت کا اعلان تھا کہ باغی کی گھر کی عورتیں اسیر ہو کے آ رہی. بہت دیر جب ہو گئی، رومال لیے رہیے گا، روتے رہیے گا، آنسو انشاءاللہ رومال زہرا کے حوالے ہوتے رہیں گے. بہت دیر ہو گئی، جب قیدی شام کے بازار میں نہیں آئے تو ملکہ کہتی ہے اپنی کنیز سے، کنیز کہاں وہ قیدی ہیں جن کو حکومت نے پتھر مارنے کا حکم دیا ہے؟ کہا ملکہ وہ جو شہیدوں کے سر آ رہے ہیں، وہ جو سر آ رہے ہیں، میں نے جلدی میں کہا شہیدوں کے سر، وہ جو سر آ رہے ہیں ان کے پیچھے وہ قیدی ہیں جن کو پتھر مارنے کا ہمیں حکم ہے. سر آنا شروع ہوئے. ملکہ غور سے ایک ایک سر کو دیکھ رہی تھی. سب سے پہلے علی اکبر کا سر آیا. ملکہ کہتی ہے کنیز تو نے کہا تھا کہ باغی کے گھر کے کچھ قیدی، یہ سر میں نے غور سے دیکھا، میرے مولا کے بیٹے علی اکبر سے اس سر مل رہا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. دوسرا سر آیا، ارے کنیز یہ سر تو میرے مولا حسن کے بیٹے قاسم سے مل رہا ہے. تیسرا سر جو آیا وہ نوکے نیزہ کو تو نہیں تھا، گھوڑے کی گردن میں لٹک رہا تھا، مگر ملکہ نے غور سے دیکھا. کہا اے کنیز ارے یہ سر تو قمر بنی ہاشم کا لگ رہا ہے. عزادارو جیسے ہی قمر بنی ہاشم کا سر دیکھا تو ابھی تو یقین تو نہیں ہے کہ یہ عباس کا سر ہے، مگر اس ملکہ پر اثر یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ سے پتھر چھوٹ کے گر گئے. اور عزادارو پھر اس کے بعد زنجیروں میں جکڑا ہوا ہمارا چوتھا امام آیا. پھر بیویاں آئیں جن کے ہاتھ پس گردن بدھے ہوئے تھے، جن کو پتھر مارنے کا حکم تھا. عزادارو جب یہ بیویاں آئیں تو بس خدا آپ کو توفیق دے کہ آپ برداشت کر سکیں. میں یہ جملہ بڑی دل سوزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. امام حسن کے جنازے پر جو تیر لگے وہ شمار کیے گئے، امام حسین کے جسم پر جو زخم لگے وہ شمار ہو گئے. امام حسن کے جسم پر جنازے پر جو تیر تھے وہ 17 تیر تھے. حسین کو جو زخم کیا خدائے سخن میر انیس کہتے ہیں روح زہرا نے کربلا معلیٰ میں آواز دی، مقتل کربلا میں بیٹی زینب 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر،
لیکن عزادارو شام کے بازار میں علی کی بڑی بیٹی 18 بھائیوں نے کتنے پتھر کھائے یہ کون شمار کرے؟ ایک مرتبہ وہ ملکہ کہتی ہے کنیز میں بہت بے چین ہوں، ذرا جلدی چھت سے اتر، اس بلندی سے اتر اور جا کے اس قیدی سے پوچھ جو زنجیروں میں جکڑا ہے، یہ سوال کر کہ تمہارا وطن کہاں ہے، تمہارا نام کیا ہے اور تمہاری غلطی کیا ہے کہ اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ ملکہ نے جیسے ہی کنیز کو بھیجا سید سجاد کے پاس، کہا میری ملکہ نے تمہارا نام پوچھا ہے، کہ تمہاری ملکہ کہاں ہے؟ کہا وہ چھت پہ ہے، وہ چھت پہ ہے۔ کہا جا کے اپنی ملکہ سے کہو کہ کیا تمہاری شہزادی نے یہ نہیں کہا تھا کہ قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا؟ یہ چھت پہ کیسے آ گئی تمہاری ملکہ؟ کہو قیدی میری ملکہ تماشا دیکھنے کے لیے نہیں آئی ہے، وہ تمہاری مصیبت پہ آنسو بہا رہی ہے۔ کہا اچھا تمہاری ملکہ کو اگر کچھ ہم سے محبت ہے یا ہمارے حالات جاننا چاہتی ہے اس سے کہو خود چھت سے اترے ہمارے پاس آئے۔ کنیز ایک مرتبہ غصے میں آ گئی، سید سجاد کو خطاب کر کے کہا او قیدی کیا تو نے اپنی عورتوں کی طرح میری ملکہ کو لاوارث سمجھا ہے؟ ہونا چاہیے میری ملکہ شہزادی زینب کی کنیز ہے اور میری ملکہ اس طرح بازار میں نہیں آئے گی۔ کہا جا کے میرا پیغام پہنچا۔ سید سجاد کا پیغام پہنچایا۔ ملکہ کہتی ہے اچھا اس قیدی نے مجھے یاد کیا، میں چھت سے اترتی ہوں، سر سے لے کے پاؤں تک اپنے کو چھپایا اور ایک مرتبہ بازار میں آنے سے پہلے چھت سے اترنے سے پہلے مدینے کا رخ کیا۔ وہ ملکہ کہتی ہے میری شہزادی زینب تم نے کہا تھا کبھی بازار میں نہ جانا، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا۔ شہزادی رسول کی نواسی علی کی بڑی بیٹی یہ کنیز بہت مجبور ہو کے بازار جا رہی ہے۔ ملکہ آئی، ملکہ جب آئی تو ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس آئی، سید سجاد کو غور سے دیکھنے لگی۔ ایک مرتبہ دل پر بجلی گری سید سجاد کے، ہائے ہم اتنا غریب ہو گئے کہ ہمارے گھر کی کنیزیں بھی ہمیں نہیں پہچانتی۔ یہ آواز زین العابدین کی اس ملکہ نے سنی، رو کے کہنے لگی انتا زین العابدین، کیا تم زین العابدین ہو؟ ایک مرتبہ اس ملکہ نے کہا اے قیدی بتاؤ تم زین العابدین ہو؟ تم نے ابھی مجھے بہن کہہ کے آواز دی، ارے بہن یا میرا بھائی کہتا تھا یا زین العابدین کہتے تھے؟ عزادارو رونے لگے زین العابدین، مگر غیرت اتنی ہے کہ یہ نہیں کہا کہ میں ہی زین العابدین ہوں، البتہ اشارہ کیا جناب زینب کے پاس۔ وہ ملکہ آئی، اے قیدی یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ زینب نے کہا ارے ہم اتنا غریب ہو گئے کنیزیں بھی ہمیں نہیں پہچانتی۔ اس ملکہ نے کہا انت زینب، کیا تم زینب ہو؟ عزادارو غربت کا یہ عالم ہے، زینب بھی نہیں کہہ رہی ہے کہ میں زینب ہوں۔ وہ ایک مرتبہ حسین کے لب ہلے، او میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ، ہم اجڑ گئے، وہ زنجیروں میں جکڑا میرا بیٹا زین العابدین، وہ میری بہن زینب، اے بیٹی ریحانہ
جلدی سے اس بازار سے گزر جا، پتھروں کی بارش ہوگی تو برداشت نہ کر سکے گی۔ یہاں تک کہ یہ ریحانہ بنت مالک اشتر چھت پر پہنچی۔ اب جو پتھروں کی بارش ہوئی، ادھر سے پتھر ادھر سے پتھر، ایک مرتبہ رباب تڑپ گئی، حسین کے سر کے پاس آئیں، اے میرے وارث معجزہ دکھا دے، میرے جو دو ہاتھ بدھے ہیں وہ کھل جائے۔ اعجاز امامت حسینی سے ہاتھ کھل گئے رباب کے۔ اب عزادارو جو پتھر آتے تھے، رباب ہاتھ بڑھا بڑھا کے کہتی تھی پتھر مجھے مارو، اسے نہ مارو، یہ رسول کی نواسی زینب ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ یا اللہ، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی عزت کا واسطہ کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا، جو مومنین مومنات انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، وطن کی سرزمین پر اپنی خصوصی برکتیں، رحمتیں اور کرامتیں نازل فرما۔ جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان کو شر اعداء سے حفاظت فرما۔ پوری دنیا میں ظلم بہت بڑھ گیا ہے، پروردگار ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ پوری دنیا میں اور ہمارے وطن میں بھی ہماری ماں اور بہنوں کی بڑی تڑپ ہے جناب زینب کے روضے پر حاضری کی۔ بڑی مظلوم ہے یہ بی بی زینب بنت علی، زہرت پر قدغن ہے۔ پروردگار جس طرح کربلا اور نجف اور مشہد اور قم جانے کے اسباب فراہم ہیں، اسی طرح شہزادی سکینہ کے روضے پر، شہزادی زینب کے روضے پر جانے کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگار انہی واسطوں کے صدقے سے ہم سب کو گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ انہی واسطوں کے صدقے سے کریم پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر احمدی بانو مرحومہ کی روح کو بخش دیں۔